أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة المرسلات آیت نمبر 32 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ سورۃ المرسلات کے متعلق قرآن مجید سے عرض کیا گیا کہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو اس انداز سے شروع ہوتی ہیں، 2 اس سے پہلے ہیں، والصافات والزاریات۔ شروع ہونے کا انداز اور الفاظ اور صیغے آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور 2 صورتیں اس سورہ مبارک کے بعد ہیں، والنازعات والعادیات، وہ آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ کل 5 صورتیں ہیں پورے قرآن مجید میں جن کا شروع ہونے کا انداز ایک جیسا ہے۔ یہاں رب العالمین نے آیت نمبر 32 کے اندر جہنم کے شعلوں کا تذکرہ فرمایا، انہا، بے شک وہ جہنم کی جو آگ ہے، ترمی، وہ پھینکے گی، بشررن، ایسے شعلے، کل کسرے، جیسے کہ محل ہوتا ہے، بہت بڑا محل ہے، کوٹھی ہے، اتنے اتنے بڑے انگارے، کأنہو، گویا کہ وہ، جمالتن، اونٹ ہے، صفرن، زرد رنگ کے، جس طرح زرد رنگ کے اونٹ لگاتار مسلسل اچھلتے کودتے، اس طرح وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہم 3 ہاتھ یا اس سے بھی بڑی لکڑی لیتے اور اسے مکان بنانے کے لیے استعمال کرتے، جسے ہم شتیر کہتے ہیں، اور اسے کسر کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ تو جتنا بڑا یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، اتنے اتنے بڑے شعلے، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ چنگاریاں ہیں زرد اونٹ کی طرح۔ اور اسی طرح کشتیوں کے اندر رسیاں بڑی بڑی لمبی جس کے ساتھ کشتی کو باندھا جاتا،
تو اس طرح پے در پے وہ شعلے جہنم کے ایک دوسرے کے بعد گر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4933۔ اب یہاں تک تو اس جہنم کا بیان تھا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تو آیت ترجیح ہے۔ ترجیح کا معنی کہ بار بار آنے والی آیت مبارکہ 10 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ۔ اس آیت کریمہ سے آیت نمبر 35 سے عنوان بدل گیا ہے۔ مجرموں کی روز قیامت عاجزی اور بے بسی، یہاں سے یہ عنوان شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے لا ینطقون کہ لوگ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اذن ملے گا، یؤذن اجازت، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ میدان حشر میں مختلف حالات ہوں گے، کبھی ایک حالت ہوگی، کبھی دوسری حالت ہوگی۔ ایک حالت تو یہ ہوگی کہ لوگ بڑے عذر پیش کریں گے، جھگڑے کریں گے، انکار کریں گے، ہم نے تو فلانا گناہ نہیں کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس طرح عذر، معذرت اور جھگڑا، اور جب ہر چیز کھول کر سامنے آ جائے گی، نامہ اعمال کی شہادت، رب کائنات کے فرشتوں کی شہادت، اور پھر انسان کے جسم کے اعضاء کی شہادت، یہ ساری گواہیاں جب سامنے آ جائیں گی تو پھر اس وقت بولتی بند ہو جائے گی۔ یہ ایک مرحلہ ہے، تو میدان حشر میں کئی مراحل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عذر پیش کر سکے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے جمع کیا تم کو، والاولین، اور پہلے لوگوں کو، سب کو جمع کیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی مکر ہے، فَكِيدُونِ، تو میرے خلاف چلو۔ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے اگر میرے خلاف تم سارے کے سارے مل کر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح سورہ الرحمن کے اندر ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں، اور وہ زور تم میں کہاں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، خاصی طویل اور لمبی حدیث ہے۔ احادیث میں اس حدیث مبارک کا مقام یہ ہے جو آیات میں آیت الکرسی کا مقام ہے۔ آیت الکرسی جو ہے پورے قرآن مجید سے زیادہ فضیلت والی آیت کریمہ ہے۔ تو احادیث میں جو کل احادیث کا ذخیرہ ہے 15,000 کے قریب کل صحیح احادیث ہیں،
प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो उन सारी अहादीस में से एक हदीस मुबारक जिसको कहते हैं हदीसों की आयतुल कुर्सी, यानी अहादीस में सबसे ज्यादा जो फजीलत वाली हदीस है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला की 10 सिफतों का बयान है। जिस तरह आयतुल कुर्सी में रब्बे कायनात की 10 सिफात का जिक्र है, इसी तरह उस हदीस मुबारक में भी अल्लाह पाक की 10 सिफात का जिक्र है। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, तुम सारे के सारे बरहना थे, किसी के पास लिबास नहीं था जब पैदा हुआ था, तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम सबको लिबास अता फरमाया है। तुम सारे के सारे भूखे थे मगर जिसे मैं खिलाऊं, अल्लाह ही है जो अपनी मखलूक को खिलाता है। और फरमाया तुम सारे के सारे प्यासे मगर जिसे अल्लाह ताला पिला दे, अल्लाह पाक ही सारी मखलूक को पिलाने वाला है। फरमाया कुल्लुकुम ज़ालुन, तुम सारे के सारे बेइल्म थे, किसी के पास कुछ इल्म नहीं था, अल्लाह पाक ने इल्म भी अता फरमाया, हिदायत भी अता फरमाई। ये इस तरह 10 सिफात इस हदीस मुबारक के अंदर, या इबादी इन्नकुम लन तबलुगु ज़ुर्री फतज़ुर्रूनी वलन तबलुगु नफ़ई फतनफ़ाऊनी। ऐ मेरे बंदो, ये लफ्ज 10 मरतबा आया है इस हदीस मुबारक में। या इबादी, तुम मेरे नुकसान तक नहीं पहुंच सकते कि मुझे नुकसान पहुंचा सको, और ना तुम मेरे नफा ही तक पहुंच सकते हो कि मुझे नफा पहुंचा सको। सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला बाबो तहरीम जुल्म हदीस नंबर 2577। ये इसी तरह है जैसे यहाँ रब्बे कायनात ने बयान फरमाया फ़इन कान लकुम कैदुम फ़कीदून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। और ये 40 आयात करीमात का पहला रुकू है और दूसरा रुकू जो है वो 10 आयात करीमात पर मुश्तमिल है। ये एक तरतीब है अल्लाह पाक की किताब की और अपनी ही तरतीब है। 40 आयतें पहले रुकू में और 10 दूसरे में, और दूसरे रुकू के आगाज में रब्बे कायनात ने मुत्तकीन का तज़किरा फरमाया है। और ये किताबुल्लाह का बयान है कि जहां पर सालिहीन का जिक्र वहां ही बुरे लोगों का भी जिक्र, मिलता जुलता इकट्ठा ही जिक्र चलता है। इन्नल मुत्तकीन फी दिलालिन व उयून, बेशक मुत्तकी लोग, साले लोग, फी जिलाल, छाओं के अंदर, साए के अंदर, व उयून, और बहते चश्मों में, जिस तरह सूरह दहर में पढ़ा युफज्जिरूनहा तफजीरा, जिस तरफ चाहें उस चश्मे को बहा कर ले जाएं। अल्लाह ताला अपने इन परहेजगार बंदों के बारे में फरमा रहा है जिन्होंने उसकी इबादत की, वाजिबात को अदा किया और हराम चीजों से इज्तिनाब किया, तो वो क़यामत के दिन बागात में और चश्मों में होंगे। जबकि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले बदबख्त सख्त स्याह और बदबूदार धुएं में होंगे। वफ़वाकिहा मिम्मा यश्तहून, वफ़वाकिहा, और मेवे, फवाकिहा उस चीज को कहते हैं जो इंसान इजाफी तौर पर खाता और पीता है। ये फवाकिहा, एक है जरूरत इसके अलावा पूरी हो जाती है, लेकिन ये इजाफी चीज है रब्बे कायनात की तरफ से, उसको कहते हैं फवाकिहा। मिम्मा यश्तहून, मेवे उनमें से जिसकी वो ख्वाहिश करें, यश्तहून चाहे,
اللہ ताला हस्ब ख्वाहिश तमाम अनवाओ अक़साम के फल अपने साले बंदों को, मुत्तकीन को अता फरमाएंगे और साथ साथ ये ऐलान करेंगे कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून। कुलू खाओ, वशरबू और पियो कहा जाएगा मुत्तकीन से कि खाओ और पियो हनी आ खूब मजे के साथ, बिमा कुंतुम तामलून इस सबब से जो तुम अमल करते थे। ये तुम्हें कोई फ्री में नहीं मिला, तुम्हारे आमाल का बदला है। अल्लाह पाक ये फरमाएंगे और बंदे क्या कहेंगे, या अल्लाह ये तेरा फजल ही है। अल्लाह के बंदे ये कहते रहेंगे तेरा फजल है, तेरा एहसान है। तो अल्लाह पाक ये कहेंगे ये तुम्हारे आमाल का सिला है, बिमा कुंतुम तामलून उस सबब से जो तुम अमल करते थे, उसके बदले में मजे से खाओ और पियो जो तुमने फराइज को अदा किया और हराम से बचते रहे, हराम से बचते हुए। और अल्लाह पाक फिर मजीद ऐलान फरमाएंगे इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बिलाशुबा हम नेकोकारों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। वैलु यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। यहाँ पर जो मुत्तकीन का बयान है वो मुकम्मल हो गया है, सालिहीन का जो फराइज को अदा करने वाले और हराम से बचने वाले। इससे आगे आयत नंबर 46 में उन्वान तब्दील हो गया है, बदल गया है। कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। कुलू खाओ, वतमत्तऊ और फायदा उठा लो, कलीला थोड़ा थोड़ा। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुजरिमीन को दुनिया के अंदर कुफार के लिए और मुजरिमीन के लिए कि खाओ वतमत्तऊ और फायदा उठाओ, कलीला थोड़ा। दुनिया में जितना भी खा लो फायदा उठा लो वो थोड़ा ही है। इन्नकुम मुजरिमून, बेशक तुम मुजरिम हो। ये दुनिया में कहा जा रहा है मुजरिमीन को, जिस तरह सूरह लुक़मान के अंदर नुमत्तिउहुम कलीला, हम उनको फायदा देते हैं थोड़ा, दुनिया का मता और सामान। सुम्मा नस्तर्रुहुम इला अज़ाबिन गलीज़, फिर अज़ाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। सूरह लुक़मान। इसी तरह यहाँ फरमाया वैलु यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन व इज़ा क़ील लहुमुरकऊ ला यरकऊन, और जब उनको कहा जाता है रुकू करो तो रुकू नहीं करते, अल्लाह पाक की तरफ झुकते नहीं, बल्कि दुनिया के थोड़े फायदे से ही अपने आप को उसी में मशगूल रखते हैं। अल्लाह ताला का प्यारा फरमान है सूरह यूनुस के अंदर इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, बेशक जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं कभी फलाह नहीं पाएंगे। मताउन फिद दुनिया, दुनिया में फायदा है थोड़ा सा। सुम्मा इलैना मरजिउहुम, फिर हमारी तरफ ही उनका लौटना है। सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश्शदीद बिमा कानू यकफुरून, फिर हम उन्हें चिखाएंगे अजाब सख्त इस वजह से कि वो कुफर किया करते थे, कुफर करते और रुकू नहीं करते। जब कहा जाता है उनको रुकू करो तो रुकू नहीं करते। यहाँ पर रुकू से मुराद है
ساری نماز. چنانچہ جو عربی تفسیر ہے قرآن مجید کی اس میں اس آیت کی یہ تفسیر ہوتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ صَلُّوا لَا يُصَلُّونَ. جب ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہی نہیں. لا يرکعون. ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ یہاں پر رکوع سے مراد ہے مطلق طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری. رکوع کا معنی جھکنا. جب کہا جاتا ہے اطاعت کرو رب کائنات کی کسی بھی معاملے میں تو لا یرکعون پھر اطاعت کرتے ہی نہیں. تو رکوع سے مراد ہے ساری زندگی, کیونکہ اس کا لفظی معنی ہے جھکنا, جھکتے ہی نہیں, اللہ پاک کی اطاعت نہیں کرتے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ تفسیر فتح القدیر کے اندر ہے. تفسیر فتح القدیر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے 5 جلدوں میں. تو اس کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا جس کا نام ہے وفد ثقیف. ثقیف طائف کے علاقے کی طرف سے. تو انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری چند ایک شرائط ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں. کہنے لگے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا سے بڑھ کر بصیرت عطا فرمائی تھی. تو آپ نے سوچا کہ چلو زکوٰۃ تو سال کے بعد ہے نا, مسلمان ہوں گے, آیات سنیں گے, احادیث سنیں گے تو خود بخود ہی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہاری شرط قبول ہے. مقصد یہ تھا کہ تربیت ہو جائے گی, زکوٰۃ بھی ادا کر لیں گے. دوسرے نمبر پر کہنے لگے ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے روزہ کوئی نہیں رکھنا, روزہ نہیں رکھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طرح جواب دیا کہ چلو رمضان المبارک کا روزہ سال کے بعد ہے, سال میں آیات سنیں گے, احادیث سنیں گے تو زیادت ہم ایمانا. آیات اور احادیث یہ ایمان کی خوراک ہے, غذا ہے. جب یہ ایمان کو ملتی ہیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے روزہ نہ رکھنا. یہ بھی شرط ان کی قبول کر لی. مقصد یہ تھا کہ خود بخود ان کی تربیت ہو جائے گی. چلتے چلتے آخر میں انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا تو آپ کو غصہ آ گیا. فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ ولا رکوع ولا سجودا. جس دین کے اندر نماز کوئی نہیں, رکوع کوئی نہیں, سجدہ کوئی نہیں, اس دین میں خیر کوئی نہیں. لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ ولا رکوع ولا سجودا. وفد ثقیف کے لوگوں تم نے کلمہ پڑھنا ہے پڑھو, نہیں پڑھنا نہ پڑھو. نماز کے بغیر دین ہے ہی کوئی نہیں, اسلام ہے ہی کوئی نہیں. جس طرح اس سے قبل آپ سن چکے فلا صدق ولا صلی. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہتا, اپنے کردار سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا کوئی نہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچے نہیں ہیں. توبہ استغفر اللہ. اپنے کردار سے یہ کہتا ہے اور قرآن مجید سے اس بات کی وضاحت ہے فلا صدق ولا صلی. نہ اس نے سچ مانا اور نہ اس نے نماز پڑھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وفد ثقیف کو صاف صاف کہہ دیا کلمہ پڑھنا ہے پڑھو, نہیں پڑھنا نہ پڑھو. مسلمان ہونا ہے
نہیں ہونا یہ تمہاری مرضی ہے. نماز کے بغیر تمہارا کلمہ قبول کوئی نہیں, کلمے کا فائدہ کوئی نہیں, اسلام کا فائدہ کوئی نہیں, دین کا نفع کوئی نہیں جس دین کے اندر نماز کوئی نہیں, رکوع کوئی نہیں, سجود کوئی نہیں. اگر نماز کے بغیر کلمہ پڑھنا ہے تو جاؤ نہ پڑھو. یہ واقعہ تفسیر فتح القدیر کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, اور دوسری تفسیر کی کتابوں میں بھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. ایک اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو کہا جائے گا سجدہ کرو, یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے, حکم دیں گے کہ سجدہ کرو, تو اس وقت جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا یا ریاکاری اور دکھلاوے کا سجدہ کرتا تھا, فلا یستطیعون, تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے, اور ان کی جو کمر ہے لوہے کے تخت کی طرح سخت ہو جائے گی, اب سجدہ نہیں کر سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے, تکذیب کرنے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ عزیز بھائیوں, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں پر لفظ حدیث آتا ہے, لفظ حدیث تو اس کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید. جہاں پر بھی پورے قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اپنا انداز ہے, تو یہاں پر بھی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. پس کس حدیث پر, کس بات پر, کس قرآن پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ اس کتاب کے بعد تو کوئی کتاب اللہ پاک نے نہ نازل کی ہے نہ نازل کریں گے. یہ آخری کتاب ہے منزل من اللہ, جو غیر مبدل ہے, غیر محرف ہے, غیر منسوخ ہے. اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں, اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کو منسوخ کر کے کسی دوسری کتاب کو نافذ کر دیا جائے. عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اگر کسی آدمی میں تبدیلی پیدا نہ کرے تو باقی کون سی دوسری چیز ہے جو کسی کے اندر کو بدل دے, دل کو بدل دے. اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ لوگوں کے ظاہر نہیں بلکہ ان کے اندر اور ان کے دل کے جو کیفیت ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. پس کس حدیث پر, کس بات پر اور اللہ تعالیٰ کے کس پیغام پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے اور صراط مستقیم کو اپنائیں گے؟ اللہ احکم الحاکمین نے اس کتاب کی یہ شان رکھی ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہی برکت عطا کرتا ہے اور بلندی عطا فرماتا ہے. یرفع درجات میں اور مقام میں اور دنیا میں اور آخرت میں, ویضع بہ آخرین, اور جو دوسرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے تو پستی ہی پستی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پاک کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.